اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی انعامات ہوتے بھی ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے باطن کی دل کی زندگی عنایت فرمائی ہے، سو رہے ہوتے ہیں تو اٹھا دیا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، انہوں نے عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر شب قدر مجھے پتہ چل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرو کہ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، فاعف عنی، سو اے اللہ آپ خود مجھے معاف فرما دیجیے۔ ترمذی میں یہ روایت آئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو آپ لوگوں کے لیے پسند فرماتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے میرے باب میں خود اپنے لیے اسی کو پسند فرما دیجئے، یعنی وہ ہے معافی، تو مجھے بھی معافی چاہیے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ اس رات میں دعا کثرت سے اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا مبارک ہے وہ آدمی جو قیامت کے دن اپنے نامہ عمل میں کثرت سے استغفار پائے۔ اور اس رات میں نوافل اور کوئی خاص ورد، کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ ہی آپ نے اس دعا کے علاوہ کوئی اور لمبی چوڑی دعائیں یا کوئی نوافل کی مقدار کا تعین کیا ہے کہ اتنے نفل پڑھے جائیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اللہ تعالی سے مغفرت کو مانگتا رہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا۔ فارسی میں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے اے گا چیزوئی ز شب قدر نشانی، میرے دوست تم لیلۃ القدر کی نشانیاں کہ یہ کب ہوتی ہے، اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے، اس بحث میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ہر شب قدر است گر قدر بدانی، زندگی کی ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تمہیں قدر رات کی نصیب ہو جائے۔ اس لیے جس آدمی کو اپنے وقت کی قدر ہو اور اپنے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی قدر ہو جائے، اس آدمی کے لیے ہر رات لیلۃ القدر۔ زندگی کا ہر سانس بڑی قابل قدر چیز، کوئی پتہ نہیں اللہ کس وقت مہربانی فرمائے اور بادشاہ اپنا در دولت کس وقت کھول دے، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ انسان اس لمحے میں غافل۔ جبریل امین اور دیگر فرشتے اس رات میں دعائیں کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالی نے اس رات میں بہت عظیم جو فیصلے فرمائے ہوتے ہیں پھر ان کا وہ نفاذ بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانم و احتساباً، جس نے اس رات کو زندہ کیا ایمان کے ساتھ یعنی مومنوں، و احتساباً اور ثواب کی نیت، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا احتساباً، ثواب کی نیت سے، شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن بدنیت کم ہوتا ہے، بے نیت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی مومن انسان نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھنے لگے، ایسے کم ہی چانسز ہوتے ہیں، لیکن ارشاد فرماتے تھے حضرت کہ بے نیت اکثر ہوتے ہیں رحمہ اللہ، کہ بغیر نیت کے وہ کام نیکی کے کرتے رہتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر میں جو آنا ہے نا، تم نے اللہ کے حضور میں ثواب کی نیت رکھو۔ ثواب کیا چیز ہے؟ ثواب نام ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کے قرب کا، کہ آدمی کتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے جو بھی عبادت کرے خاص طور پہ ثواب کی نیت رکھے کہ آج کی عبادت اللہ کے یہاں مزید قرب دے دے گی، یا یہ کہ مجھے گناہوں نے جتنا دور خدا سے کر دیا ہے اس دوری میں کمی واقع ہو جائے گی۔ پر شب بیداری کے لیے مسجدوں میں جمع ہونا مکروہ ہے۔ ان نوافل کو اپنے گھر میں ادا کرے، جتنا ہو سکے تنہائی میں ادا کرے۔ مسجدوں میں آنا، مسجدوں کو سجانا اور اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر عبادت کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نفلی عبادات کے لیے یہ ثابت نہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ اپنے اپنے ہاں کرے، اپنے گھر میں۔ اعتکاف میں تو وہ چند آدمی ہیں مسجد میں، بس اپنا اپنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ نوافل کی نماز جماعت سے پڑھنا حنفی فقہا کے یہاں یہ اور بھی مکروہ ہے، اس لیے ان کاموں میں نہ پڑے، بلکہ الگ الگ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم رکھے۔ یاد رکھیے، دین اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں، اور دین اس کا نام نہیں کہ جو دل میں آیا سو اس طرح عبادت کر لی۔ دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، ان کے پیچھے چلنے کا، جو انہوں نے فرما دیا ہے اسے ماننے کا۔ سو اس لیے اس لیلۃ القدر میں اکٹھے ہونا، اجتماع کرنا، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سو اس میں پڑے بھی نہیں۔ اور اللہ تعالی سے جو بھی تعلق ہے اس پورے رمضان میں قائم کرنا، لیلۃ القدر تو اس میں سے ایک ہوئی، اور بھی چیزیں بہت سی ہیں۔ تراویح کا اہتمام ان راتوں میں بھی رہنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ پاک راتوں میں ختم قرآن ہو جاتا ہے، اور جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو لوگ تراویح میں سستی برتنے لگتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ تراویح 20 رکعتیں پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور قرآن پاک کو مکمل طور پہ سننا یا سنانا یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو ایک سنت پوری کی نا آپ نے، قرآن پاک کو پورا سن لیا الحمدللہ۔ اب 29ویں شب تک 20 تراویح 20 رکعتیں روزانہ پڑھنا یہ دوسری سنت ہے جس کی پیروی آپ نے کرنی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے عید قریب آتی چلی جاتی ہے، ویسے ہی ویسے عید کی تیاریوں میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ کپڑے، جوتے، گھر کا سامان، اور دل دماغ پر ایسی عید مسلط ہو جاتی ہے کہ رمضان کی برکتیں، اس کی اہمیت اور بے حد قیمتی یہ دن اور رات، ان کی قیمت ذہن سے نکل جاتی ہے۔ بلا شبہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سنت سے ثابت ہے، لیکن کیا اس سنت کی ادائیگی کے لیے رمضان کے اچھے اوقات کو اور اعمال کو ضائع کر دیا جائے؟ عید سے کئی دن پہلے بازاروں میں ایسی گہما گہمی ہو جاتی ہے کہ شبہ بھی نہیں گزرتا کہ رمضان کے وہی مبارک شب و روز ہیں جن میں لوگ روزے رکھ رہے تھے ایک ہفتہ عشرہ پہلے، اور تراویح پڑھ رہے تھے، اب سب کچھ بھول گئے۔ اور عید کا چاند نظر آئے تو پھر تو کہاں رمضان، کہاں اس کی برکتیں، اور کہاں وہ خدا سے تعلق، ذکر اور دعا، وہ سب کا سب پرے۔ اور پھر اس رات جو کچھ بھی ہوتا ہے، اب کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، حالانکہ یہ عید کی رات یعنی صبح عید ہے اور شام کو چاند نظر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، یہ ایسی رات ہے
کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے انعام کی رات ہے، اللہ انعام دیتا ہے۔ بہت ہی بد نصیبی اور اپنے آپ پہ ظلم ہے کہ بادشاہ اور حقیقی شہنشاہ عالم وہ انعام دینا چاہے اور پتہ چلے کہ بندہ خود اسی کی نافرمانی میں مصروف ہے۔ اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے ہیں اس پر چلنے کا، وگرنہ یہ حرکتیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہوتی ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے کہ ایسے مواقع میں نہ شرکت کی جائے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا جائے، کیونکہ جب بلا ضرورت گھر سے نکلے گا تو بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کے مجمع میں اضافے کا باعث بنے گا۔ 10 گاڑیوں میں بےہودگی ہو رہی ہے تو 11ویں گاڑی والا بالکل ٹھیک نیت سے نکلا ہے، وہ بھی ان میں اضافہ کرنے کا باعث ظاہر میں بن جائے گا، اگرچہ اس کی نیت اور عمل اللہ کو معلوم ہے، مگر نہ نکلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس رات کو اللہ بخشش اور مغفرت کا ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جتنے سارے رمضان میں خدا نے معاف کیے ہوتے ہیں بندے، اتنے ہی اس ایک رات میں پھر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب رمضان گزر جائے تو پھر شوال کے 6 روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پہلا دن یعنی عید کا دن اس کا تو روزہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اور اس کے بعد پھر چاہے وہ 2 شوال سے رکھ لے اور چاہے شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ستم من شوال، 6 روزے اس نے شوال کے رکھے، کا صیام الدہر، وہ آدمی ایسے ہو گیا جیسے اس نے پورے سال زندگی بھر روزے رکھ لیے، کیونکہ 36 روزے ہو گئے نا، 35 یا 36، تو اللہ تعالی کا قاعدہ اور اصول اس کے ہاں یہ ہے کہ وہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے 350 یا 360 دن کا اجر ملا تو پورا سال ہو گیا۔ تو رمضان کے 1 ماہ کے روزے اور شوال کے 6 دن کے روزے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ اور جو شخص ایسا کرتا رہے، مسلسل ہر سال کرتا رہے، تو گویا اسے ہر سال کا ثواب ملتا رہا، تو پوری زندگی ایسے ہو گئی۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تفصیل لکھی ہے، اور بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ کوئی آدمی اگر ہر سال رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے پورا سال گویا اللہ کی عبادت ہو گئی۔ اور جن چیزوں کی لیلۃ القدر میں خاص اہتمام سے دعا مانگنے کا حکم بھی ہے اور انسان کو مانگنی بھی چاہیے، وہ اللہ تعالی سے عافیت کا طلب کرنا ہے، معافی کا طلب کرنا ہے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے خیر مانگتا رہے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ پریشانی اور مصیبت اور تکلیف یا خوشی اور اچھے احوال جو انسان کے اپنے کسی کسب کا نتیجہ نہیں ہوتے، انسان کے اپنے کسی کرتوت کا نتیجہ نہیں ہوتے اور محض خالصتاً اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں، وہ خیر ہی خیر ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے اور چاہے نہ آئے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی انسان زہر کھا لے، بخار ہو رہا ہے اور ٹھنڈا شربت پی لے تو زیادہ بخار ہو جائے گا، یہ تو اس کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی بد پرہیزی نہیں کی، کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی اور بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، بظاہر کچھ نہیں تھا،
اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی پکڑ بھی نہیں تھی۔ دوسری بات تو پھر جو غیر اختیاری چیز اللہ کی جانب سے آ گئی، بس یہ خیر ہی خیر ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالی سے اچھی امید لگائے رکھنا چاہیے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے اور اللہ تعالی کے متعلق وہ اپنے دل میں کوئی کھوٹ اور ایسی چیزیں رکھے۔ اس لیے اللہ سے خیر مانگتے ہی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خیر ہوتی ہی ہے۔ اللہ کبھی اپنے انسانوں کے لیے برائی کا اور برا فیصلہ نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو چیزیں بھی تمہیں پیش آتی ہیں، بس اصل عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔